नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उस्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, ईद अभी तक चल रही है और सारे लोग ईद की गहमा गहमियों में मसरूफ़ हैं। और ईद का सिर्फ एक दिन नहीं होता, मुझे तो ऐसा लग रहा होता है कि जो पूरा हफ्ता और फिर अगले 15 दिन भी जो हैं वो ईद के ही गुजर रहे होते हैं, क्योंकि दावतों का और खाने पीनों का सिलसिला जो शुरू होता है, जो रुका हुआ था रमज़ानों की वजह से, लोग ऐसे खा रहे होते हैं और भर भर के खा रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कब से उस खाने से बिछड़े हुए थे। तो जनाब, ये पेट आपका अपना ही है तो उसका ख्याल रखिए। लेकिन ईद की खुशियाँ दोबाला हैं, बहुत ही खूबसूरत और मोहब्बत के साथ ये ईद गुजर रही है। पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छी तरह और बहुत प्यार से गुजरा। मैं एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक इसलिए कहूँगी कि क्योंकि अभी ये पूरा जो हफ्ता हमारा शुरू हुआ है ये ईद का ही है, तो हम जिससे भी मिलेंगे गले मिलेंगे और ईद मुबारक कहे चले जाएंगे। तो जनाब, आज के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले सबको वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। रस्ते रवां दवां कैसा रहा, रस्तों में लोग क्या क्या करते नजर आए? अभी तक मुझे ट्रैफिक कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि लग रहा हो कि लोगों ने दफ्तरी कामकाज संभाल लिया हो। लोग अभी कोशिश यही करते हैं कि जी अगर आपको 4 दिन की छुट्टी मिली है तो 5वां दिन जो कि वीकेंड का लास्ट है उसकी भी छुट्टी कर ली जाए और फिर उसको थ्रू आउट ईद के साथ शामिल कर लिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईद के लिए अपने मुल्कों निकल जाते हैं या फिर अपने अपने शहरों में निकल जाती हैं, गाँव की तरफ निकल जाते हैं। फिर उनको आते आते वो सोचते हैं कि जुम्मा हफ्ता इतवार थोड़ा सा 2-3 दिन का और सहारा ले लें तो आपका ये कुल मजमुआ बन के कोई 6-7 दिन की छुट्टी बन जाएगी। तो बहरहाल ये भी उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है और अच्छी बात है। अपने टाइम को और अपने जगह को एंजॉय करना चाहिए और ईद की सेलिब्रेशंस बिल्कुल इसी तरह से होती हैं। लेकिन ईद के फिर फ़ौरन बाद क्या होता है? अभी जो लोग, हम जैसे सारे लोग, हम रमज़ान की चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। रमज़ान की हमारे ऊपर एक हियत तारी होती है और जो खुशू हमारे अंदर होता है वो हमारे अंदर शामिल होता है। तो हमारे लिए बाकी की इबादत किसी हद तक आसान हो जाती हैं। या जैसे कि फ़जर की नमाज़ अक्सर छूट जाती होती थी या क़ज़ा हो जाती थी, तो आप चूँकि आप आदी होते हैं, रमज़ानों में आप इबादत के आदी होते हैं और फ़जर की नमाज़ के आदी होते हैं, तो इसी तरह से आप आम दिनों में जब शामिल होते हैं, जब आपके इनिशियल शुरू के दिन होते हैं रमज़ानों के बाद, तो आपकी फ़जर की नमाज़ चल रही होती है और वो क़ज़ा नहीं होती। तो ये एक बड़ा ही प्यारा लुत्फ़अंदोज़ माहौल होता है और बड़ी लुत्फ़ आपको इसमें महसूस होता है कि आपकी फ़जर की नमाज़ आपके हाथ में रही और आपने इसको क़ज़ा नहीं होने दिया। इसी तरह से जो आपके अंदर एक तमन्नाई होती है, जो आपके अंदर आप पैम्पर्ड हुए होते हैं रोज़ों के हवाले से, खुशू इबादत के हवाले से, तो फिर वो आपका सहारा बनते हैं वो अगले 6 रोज़ों के हवाले से, जिनको ये कहा जाता है कि जो 6 रोज़े रखे जाते हैं, जिनके हवाले से मैं उनकी डिटेल तो आपको बताऊंगी साथ साथ ही। लेकिन कुछ लोग इसके 6 शहीदी के रोज़े कहते हैं, कुछ लोग इसको कुछ और कहते हैं, अलग अलग नामों से लोगों ने इसको रखा हुआ है। लेकिन बेसिकली ये नफली रोज़े हैं और लेकिन कहा यह जाता है शवाल के इन 6 रोज़ों का सवाब बहुत ज़्यादा है। ये सवाब की हियत में, ये सवाब की नौयत में ये किस अहमियत के हामिल हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। जो ये 6 शवाल के रोज़े होते हैं तो कदरे आसान हो जाता है इन रोज़ों को रखना। और फिर ये कि जिन लोगों के रोज़े कुछ छूट जाते हैं उनके लिए भी आसान होता है कि आप ईद के फ़ौरन बाद अगर आप रोज़े रख रहे हैं। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, लोग कहते हैं कि भाई अभी तो हम ईद सेलिब्रेट करें या जो है हम अभी फ़ौरन रोज़े रख लें। तो कुछ लोग रख लेते हैं, कुछ लोग नहीं रखते, लेकिन इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी तरह से इसको रख सकते हैं। लेकिन बहरहाल शव्वाल के इन रोज़ों की और शव्वाल के महीने की अहमियत क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही मौजूद मेहमान ग्रामी मेरे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे, ठीक ठाक है, खैरियत से? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो माहौल हम देखते हैं, जो सिलसिला चल रहा होता है, नॉर्मली ये होता है कि शव्वाल के रोज़ों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आसान होता है कदरे, क्योंकि अभी भी रमज़ान गुजरे होते हैं। लेकिन थोड़ा सा गरा ये होता है कि यार थोड़ा एंजॉय तो कर लें, ईद को खाने पीना तो कर लें कुछ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। उज़्मा, ये रहमतों का सीज़न स्टार्ट होता है रमज़ानुल मुबारक से जी। और फिर जैसे कि आप अभी बात कर रही थी कि प्रैक्टिस हो जाती है, नमाज़ों की प्रैक्टिस हो जाती है, रोज़े की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर इसके अंदर अल्लाह की रहमतें ही रहमतें आम होती हैं, बड़ी रौनक। और फिर जब रमज़ानुल मुबारक रुख़सत हो जाता है तो एक कैफ़ियत अजीब सी हो जाती है, बेरौनकी सी कैफ़ियत होती है कि वो रौनक किधर गई, कहाँ गई। अच्छा, ईद का दिन है तो ईद का दिन तो खुदाई इनाम का दिन है, अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है और मुसलमानों ने इस दिन एंजॉय करना है। और बच्चे जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा जो है वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। और असल में सही मानों में तो ईद होती भी बच्चों की है, वैसे तो हम सब की है, और हमारा तो ये एक मजहबी त्यौहार है। और इस दिन मिलना मिलाना, आना जाना, ये सारा कुछ जो है ये पार्ट ऑफ लाइफ भी है और पार्ट ऑफ इस्लाम भी है।
اور چونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کو انجوائے کریں. اور دیکھیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 30 دن یا 29 دن جو رمضان المبارک کے ہیں روزے رکھے ہیں, تو اب ذرا جو ہے اس وقت اللہ کا حکم تھا کہ نہیں کھانا سارا دن, میرے حکم سے کھانا پینا چھوڑ دو, تو چھوڑ دیا. اب اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ آج کھاؤ پیو, تو اب جو ہے کھل کے کھائیں پئیں, تو یہ اس کو سیلیبریٹ کریں. اس کے بعد سے پھر اگلے دن سے ہی شوال کے آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. اچھا, یہ بھی اسی کے اندر چل رہا ہے جو کہ لیلۃ القدر کا معاملہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ثواب بڑھا دیا تھا, کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو گزشتہ انبیاء کی امتیں تھیں ان کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی, اور وہ ایسے شخص ملتے تھے جو 500 سال عبادت کرتے تھے. اور بلکہ حدیث میں ایک ایسے شخص کا بھی ذکر ہے کہ جس نے صرف ایک انار کھایا دن میں اور 500 سال تک عبادت کی. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے جب اللہ سے لو لگ جاتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کہیں سے کھلا رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی پلا رہے ہوتے ہیں, توفیق اسی کی, توفیق انہی کی ہوتی ہے نا. اچھا, اس میں آگے چل کے اسی چیز کی بات ہے حدیث کے اندر کہ روز قیامت جب وہ شخص پیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ جو ہے تم جو ہے کیا کر کے آئے ہو, تو وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں نے 500 سال عبادت کی ایک انار کھا کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وہ تو ہماری توفیق سے ہو, اس پہ تمہارا کیا کمال, تمہارا اپنا تو کوئی کمال نہیں, اس پہ تو ہم نے تمہیں توفیق دی تو تم نے ایسا کیا, اتنی عبادت کی. اور پھر اللہ پاک فرمائے گا فرشتے سے کہ اسے تھوڑا سا ایک راؤنڈ تو لگوا کے لاؤ. تھوڑا سا آگے جائے گا تو آگے ایک شخص کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا, اسے بڑی پیاس محسوس ہوگی, تو یہ کہے گا مجھے پانی کا پیالہ دے دو. تو وہ کہے گا جی یہ دنیا تو ہے نہیں کہ میں آپ کو فری میں دے دوں, یہ تو آخرت ہے, یہاں تو نیکیوں کا سکہ چلتا ہے. تو پوچھے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے, تو کہیں گے 500 سال کی عبادت. تو کہے گا جی یہ 500 سال کی عبادت لے لو اور مجھے یہ پانی دے دو. اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب بتا بھئی تو بہت اترا رہا تھا, تو میری توفیق سے جو ہے تجھے یہ توفیق نصیب ہوئی تھی کہ تم نے 500 سال عبادت کی, اور وہ تو تم ایک پانی کے پیالے پہ ختم کر کے آ گئے ہو, اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو پھر وہ کہے گا یا باری تعالیٰ میں آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں. تو اللہ پاک فرمائے گا اچھا پھر میری رحمت سے تم جنت میں چلے جاؤ. تو یہ ایسے حدیث میں واقعات ہیں. تو صحابہ نے اسی وجہ سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بڑی کم ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسپیشل گفٹ دیا لیلۃ القدر کا, کہ جس میں آپ دیکھیں کہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت, اس کا ثواب ہے. اگر ایک رات وہ مل جاتی ہے آپ اس میں عبادت کر لیتے ہیں, تو وہ گفٹ ملا. پھر وہ سیزن اللہ پاک نے ایسا اس کو جاری کیا کہ اس کے بعد بھی اب جیسے شوال کے جو 6 روزے ہیں, اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ نفلی روزے رکھ لیتا ہے, یہ 6 روزے رکھ لے گا, تو اللہ پاک اسے سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس نے پورا سال اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے. چلیں, شوال کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی فضیلت میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, جیسے کہ ہمارا ہر مذہبی مہینہ جو بھی ہے وہ اپنی ایک نئی جو ان کے فضائل ہیں وہ الگ طرح کے. مفتی صاحب بتائیے گا یہ جو شوال کا جو اپنا مہینہ ہے یہ اپنے اندر کس قسم کے فضائل اور فضیلت لے کے آتا ہے؟ دیکھیں یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں کے اندر شامل ہے. حرمت والے مہینے وہ تھے کہ قبل از اسلام بھی ان کی عزت کی جاتی تھی, اور اہل عرب اس میں جنگ کرنا ترک کر دیا کرتے تھے. لیکن ایک چیز تھی کہ وہ ان کو بدلتے رہتے تھے, آگے پیچھے کر لیتے تھے, ان کی ترتیب میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن چلتا رہتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجری سن کا آغاز کیا تو یہ پھر فکس ہو گئے اپنی جگہ پہ کہ یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. تو ایک تو اس لحاظ سے بھی یہ بڑا اہم ہے. پھر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حج کا احرام جو ہے وہ آپ باندھ سکتے ہیں. اچھا, ہاں, کیسے باندھ سکتے ہیں؟ حج کا احرام یعنی کہ حج کے دن شروع ہو گیا. اب یہ حج کے مہینے حج کا احرام مطلب اتنا پہلے ہو سکتا ہے؟ بالکل دور دراز علاقوں سے جایا کرتے تھے. اچھا, وہ مطلب ایسے بھی ہو سکتا ہے چونکہ 2 مہینے کا فرق ہے نا, بالکل, تو 2 مہینے کا قیام رکھ سکتے ہیں حج میں, حج سے پہلے؟ بالکل بالکل. اچھا, اس میں یہ ہے کہ احرام جائز ہو جاتا ہے
کہ آپ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ لیکن گیا، کیا احرام بھی بن جاتا ہے؟ نہیں نا؟ احرام پہلے ایسا ہوتا تھا اچھا، کہ قافلے نکلا کرتے تھے تو وہ دور احرام دراز پہن کے سے، نکلتے تھے؟ احرام پہن کے نکلتے تھے، اچھا۔ احرام کی پابندیوں کے اندر اچھا، پھر چلتے وہ ان تھے، کا سفر ہوتا تھا نا لمبا؟ سفر ہوتا تھا اور اس کا ثواب بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس احرام کا وہ اس طرح سے خیال اور وہ احتیاط رکھ پاتے تھے؟ وہ لوگ جو تھے وہ اس زمانے کے مسلمان تھے، وہ اس وقت اتنی سہولیات نہیں تھی اور ان کے اندر واقعی جذبہ ایسا تھا مجھے ایک کہ چیز وہ اور اپنے آپ بتائی، کو میری اتنا دادی بتاتی ہیں کہ وہ اپنی ان کی اماں گئی تھی، میری دادی کی اماں، وہ بتاتی ہیں کہ وہ اونٹوں پہ گئی تھی، میری دادی کی اماں جی اونٹوں پہ کیسے جاتے تھے قافلے، اور کتنے، وہ کہتی تھی، وہ دادی بتاتی تھی کہ وہ 2 مہینے ٹریول کرتے تھے، سفر لمبا یہ ہوتا تھا، اسی طرح کا ہوتا تھا؟ بالکل ایسا ہی اسی ہوتا طرح تھا، جب دادی کا زمانہ آیا تو پانی کے جہاز سے، بالکل ایسا ہی تھا؟ ایسا ہی تھا، رفتہ رفتہ۔ اب تو خیر ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے پلین میں بیٹھتے ہیں جی اور ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں، بالکل۔ بہت آسان ہو گیا۔ اس زمانے میں تو یہ سفر اتنا لمبا ہوتا تھا کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے بندہ ویسے ہی اللہ کا ولی بن جاتا تھا، صحیح بات، کیونکہ ریاضتیں کرتا ہوا جا رہا ہے، اتنا پاک صاف ہو کے پاک جاتا صاف تھا، ہو کے وہاں جاتے ہی جو ہے وہ اس کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی تھی۔ اور پھر آپ سوچیں، تصور کے اندر آپ جائیں، امیجن کریں کہ جب اتنی مشقت کے بعد انہیں بیت اللہ نظر آتا ہوگا تو ان کی کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ ان وہ کے تو دل کا تپ کیا کے عالم جاتے ہوگا۔ تھے، وہ تپ کے جاتے تھے نا۔ تڑپ اب یہاں سے ہم جب جاتے ہیں کتنی بھی تڑپ ہو، ہماری آنکھوں کو وہ ایکسس فوراً مل جاتا ہے نا، آسانی ہے۔ آسانی ہے تو وہ، لیکن بہرحال میں تو یہ بات جانتی ہوں کہ اللہ ہم سب کے دلوں کے راز اور حال بہتر جانتا ہے، بالکل۔ اور لوگ پہلے بھی وہ تھے، لوگ ابھی بھی، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، پتہ نہیں جس طرح سے مسافتیں طویل ہونے کے بجائے سمٹ گئی ہیں، وہ طویل مسافتیں جس میں لوگ دور دراز حج پہ جاتے تھے، اور اب دیکھیں اور آگے، مزید آگے کیا ہوگا۔ اب کیا یہ مسافتیں اور کم کس طرح سے ہوں گے؟ اب یہاں تک تو ہو گیا ہے کہ ہم نے 2-3 گھنٹے کی فلائٹ تھی، پہنچے اور اپنا شروع ہو گئے نا، ہو گیا، اور آپ نے 2 دن قیام کر کے آپ نے عمرہ کر کے واپس بھی آ گئے، 3 یا 4 دن کا حج بھی آپ نے مکمل کیا اور آ گئے۔ اب یہ کیا ٹیکنالوجی اور اتنی آگے جائے گی کہ اتنا قربت ہو جائے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس میں شامل ہو گئے؟ پتہ نہیں، گاڈ نوز بیٹر۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، بالکل وہ بے نیاز، سمدیت اس کی صفت ہے، ہاں تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اور آگے ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ فاسٹ ہو جائیں ہم لوگ۔ تو یہ چیزیں تو خیر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے تو بہت بڑی بات تھی، وہ لوگ حج کرنے جاتے تھے، اور پھر ایک مقام بھی بڑا تھا کہ یہ حج کر کے بندہ آیا، اور وہ بھی پھر اس حج کو سنبھال کے رکھتا تھا، آ کے اس کی جو ہے تبدیلی آ جاتی تھی اس کے اندر کہ جو ہے اب میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ دیندار بن جاتا تھا، اسلام کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اس کی عبادات میں فرق آ جاتا تھا، عبادات بڑھ جاتی تھیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ شوال کا مہینہ جو ہے اس کے اندر یہ اس کا احرام جائز ہو جاتا تھا، تو احرام لوگ باندھ کے چلتے تھے، احرام کی پابندیوں میں چلتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے اندر جائیں گے تو ہمیں ہر منزل پہ ثواب زیادہ ملے گا، اور اتنا تلبیہ آپ دیکھیں تلبیہ، کتنا تلبیہ، کس قدر وہ پڑھتے ہوں گے 2 ماہ۔ تو مجھے تو لگتا ہے ان کی تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ان کی زندگیوں کو بالکل ہی صاف شفاف کر دیا ہوگا، اور جب وہ، اور ان میں سے اس زمانے میں لوگ انتقال ہو جاتا تھا، بہت زیادہ لوگوں کی وفات ہو جاتی تھی، کتنے سارے لوگ تھے، اسی طرح ہمارے رشتہ داروں میں میں بتاتی ہوں کہ جو 4 فادرز تھے ان میں سے کتنے زیادہ تھے جو دادا پردادا یا ان کے بھی بعد جنہوں نے حج کے دوران وفات پائی۔ میں نے بلکہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ حج کے لیے قافلہ گیا یو پی سے، انڈیا سے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے، اس میں ایک نوعمر لڑکا بھی تھا، ٹین ایجر۔ اچھا، سب جو ہے اپنا اپنا زاد راہ ساتھ لے کے گئے، اپنا راشن پانی لے کے گئے، اس بچے کے پاس کچھ نہیں تھا، تو سب نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہارے پاس کوئی راشن وغیرہ نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی میں، آپ لوگوں کا حوصلہ ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اتنے بڑے بادشاہ کے ہاں جا رہا ہوں، میں اپنا راشن لے کے جاؤں گا تو یہ اچھا ہوگا کہ میں کسی کے ہاں مہمان جا رہا ہوں اور اپنا کھانا ساتھ لے کے جاؤں؟ بالکل، تو مجھے تو وہ کھلائے گا۔ تو اس نے اپنا ساتھ میں کچھ نہیں زاد راہ رکھا۔ اسی طرح سب جو ہے تلبیہ پڑھ رہے تھے اور یہ خاموش تھا، ٹھیک ہے، کہا جی کہ آپ تلبیہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کا حوصلہ ہے،
اب میں لبیک کہوں اور آگے سے آواز آ جائے لا لبیک، پھر کیا کروں گا؟ خیر وہ اس کے اندر کچھ بات ہی اور تھی، وہ اللہ کا کوئی ولی تھا، اور کہتے ہیں کہ جب یہ بندہ بیت اللہ پہنچا، وہاں جا کے بیت اللہ کو دیکھا اور ایک زوردار چیخ ماری اور وہیں پہ اس کا انتقال دم دے دیا۔ تو وہی آپ جو بات کہتے تھے، لوگوں کے انتقال ہو جایا کرتے تھے اور وہ اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے وہاں تک پہنچتے اور پھر جس قافلے کے اندر اللہ والے ہوں اس کا تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب شوال کے بیسیکلی مجھے وہ اہمیت بھی بتائیے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزوں کے بعد یہ عید انعام میں دیتے ہیں۔ بالکل جی، خدائی انعام کا دن ہے، اللہ تعالیٰ پھر گفٹ دیتا ہے عید والے دن۔ اور عید والے دن جب ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں عید پڑھنے کے لیے، عیدگاہ میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔ پہلے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میری مخلوق، یہ انسان، انہوں نے عبادت کا حق ادا کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں بالکل یا باری تعالیٰ، انہوں نے حق ادا کر دیا۔ پھر اللہ پاک پوچھتا ہے کہ جو مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ اسے اس کا پورا اجر دینا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کی مغفرت کر دی اور ان کے گزشتہ تمام گناہوں کو بخش دیا۔ تو بالکل گناہوں سے فری ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں اور یہ انعام اللہ کی طرف سے ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجھ سے بتائیے گا، اگر ہم شروع کریں، محرم ہمارا پہلا مہینہ ہے، محرم بے حرمت والا مہینہ، محرم کے بعد سفر آ جاتا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ کہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور کچھ مہینوں کو خاص فضیلتیں حاصل ہیں، جیسے کچھ ایام کو خاص فضیلتیں حاصل ہیں۔ اب جیسے جمعے کا دن ہے، اسے خاص فضیلت حاصل ہے، باقی دن بھی اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، کچھ مہینوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، رمضان المبارک ہے، محرم الحرام ہے، شعبان ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ محرم الحرام ہے ہی حرمت والا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پھر اس کے اندر واقعات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفر کا مہینہ یہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تھی، اس لیے اسے سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ نہیں، یہ سفر سواد والا سفر ہے، وہ سین والا ہے، وہ تو سین والا سفر ہوتا ہے، لیکن اس سفر کے مہینے کی خصوصیات اور کیا ہے؟ نارملی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفر کا مہینہ مرد حضرات پہ بھاری ہوتا ہے، کیوں کہتے ہیں بات؟ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اصل میں قبل از اسلام اسے ایسا سمجھا جاتا تھا، یا غیر مسلموں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں۔ ہم لوگوں نے ایک طویل عرصہ انڈیا کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر اکٹھا گزارا، جہاں پہ ریلیجن وہ ان کا بھی تھا، تو ہم لوگ بہت زیادہ اس کے اندر رہے، اس وجہ سے کچھ چیزیں اڈاپٹ کر لیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے، کہتے سفر نہ کریں سفر کے مہینے میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر تو انہوں نے شروع کیا۔ اچھا، پھر اگر ایسا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل فٹ فاٹ اس کے اندر جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی۔ جب آپ نے ہجرت کی، آپ قباء کے مقام پر پہنچے، تو آپ نے سب سے پہلا کام ہی وہاں یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی تعمیر کی۔ اور اسلام کے اندر نحس کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر ساد ہی ساد ہے، اسلام کے اندر اچھائی اچھائی ہے، پیار ہی پیار، محبت ہی محبت، امن ہی امن اس مذہب کے اندر ہے۔ ہمارے مذہب کے اندر نحوست کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے اور نہ ہمارے اس بات کا کوئی کانسیپٹ ہے کہ آج کا دن برا ہے یا آج کی تاریخ بری ہے یا کل کا دن۔ سارے دن ہماری زندگی جو ہے نا، یہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں۔ دس از the name of the life, this is called life۔ زندگی میں اگر یہ اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہوں تو پھر تو زندگی زندگی نہیں ہے، اور وہ کسی بھی دن ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر کسی پر بیماری آنی ہے، وہ رمضان میں بھی آ سکتی ہے، وہ محرم میں بھی آ سکتی ہے، وہ سفر میں بھی آ سکتی ہے۔ اب میرا سوال اگلا یہ تھا کہ اب سفر سے ہم نکلے، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی۔ ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، کیا بات ہے اس مہینے کی، کیا چاند چمکا تھا، نور چمکا تھا۔
फिर हम आते हैं रबीउल सानी पे। रबीउल सानी में कौन सी ऐसी चीज़ थी? रबीउल सानी की निस्बत जाती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ। अच्छा, इस तरह मुख्तलिफ जो है माह उनके अंदर मुख्तलिफ जो है तारीख़ी वाक़यात हैं। हम जब हुर्मत वाले महीनों की बात करते हैं तो वो तो मुहर्रम हो गया आपका, हमारा हो गया, अल्लाह आपका भला करे, रमज़ान हो गया, और हज हो गया, और कौन सा महीना होता है? शाबान हो गया। शाबान, ये हुर्मत वाले महीने हैं। और उसके अलावा साथ साथ खैर इबादत का जो सिलसिला है वो तो उसी तरह चलता रहता है और हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जब हम शवाल के ये रोज़े जब चलते हैं, इसकी थोड़ी सी मुझे हिस्ट्री बताएंगे कि बेसिकली इसका जो क़याम है, इसकी हिस्ट्री क्यों हुआ था? असल में वही वाली बात जो मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि जैसे सहाबा ने अर्ज़ की थी कि पहली उम्मतों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, तो उनके पास मौक़े ज़्यादा होते थे नेकियों के, और हमारे पास चूँकि उम्रें हमारी कम हैं तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम इतनी नेकियां कैसे कमाएंगे? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के सीज़न बना दिए कि रमज़ानुल मुबारक रहमत का सीज़न, सवाब का दौरानिया बढ़ गया। इसी तरह अब ये शवाल के रोज़े रख दिए कि 6 रोज़े रखने हैं, पूरे साल के रोज़ों का सवाब है, नफली रोज़े। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं अर्ज़ करता चलूं, आपको नहीं लगता ये छोटे छोटे से गिफ्ट्स हैं, है ना, जो हम जब जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या हम अपने बच्चों को कि तुम अगर ये पोजीशन लोगे तो हम तुम्हें ये देंगे, ये टेस्ट पास कर लोगे तो ये तुम्हें मिलेगा, ऐसा ही कुछ है? ऐसा ही। अब देखें इसके अंदर ये 6 रोज़े रखो, पूरे साल के रोज़ों का सवाब। फिर आगे इससे आगे हम बढ़ते हैं तो ज़िलहज के अंदर जो इब्तदाई 10 दिन और 10 रातें हैं, अल्लाह ताला ने उसकी कसम खाई है कुरान के अंदर। उनकी फजीलत भी ये है कि हर रात का जो है इबादत का सवाब लैलतुल क़द्र के बराबर है। अच्छा, दिन में भी इबादत का सवाब है, रोज़े का सवाब है। अच्छा, इसी तरह जो यौम अरफा का रोज़ा है, 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा है, वो ये है कि वो डबल उसका कहते पूरे साल के जो है वो उसके बराबर है। इसी तरह मुहर्रमुल हराम के अंदर हम आ जाते हैं तो उसके अंदर 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आने वाले का कफ़ारा है। अच्छा, और फिर मुहर्रमुल हराम में ये है कि क़यामत भी आनी है। अच्छा, क्या ये ऐसा होता है कि जब हम पे इबादत फ़र्ज़ नहीं होती, अल्लाह ताला तो गफ़ूर रहीम है ना, और हमने वो इबादत की हैं, फ़र्ज़ करें रोज़े की इबादत होती है कि आपने उस उम्र से रोज़ा रखा है जब आप 5 या 6 साल के थे, और आपने उस बलूगत तक यानी कम से कम 7-8 साल आपने गुजार लिए बगैर उसकी ज़रूरत के रोज़ों के, तो वो रोज़े आपके जो जमा हुए तो कोई आपके छूटे होंगे अल्लाह बराबर नहीं कर देंगे। मैं तो कहती हूँ अल्लाह भी उनको बराबर करे, वो कुछ भी कर सकता है, वो तो करेंगे। मैं तो उनसे दुआ करती हूँ कि अगर कोई बीच में है तो आप मेरे वो रोज़े जो मैंने 5 साल की उम्र से रखे हैं वो भी, और फिर आप ये देखें ना, उसके साथ साथ ये वाले हम नमाज के साथ जो है सुन्नतें पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला इससे भी कमी पूरी फरमा देगा, क्योंकि हम कोई परफेक्ट तो है नहीं। बिल्कुल। फिर इसी तरह ये रोज़े रख रहे हैं तो रोज़े अगर छूट गए हैं तो अल्लाह ताला इस तरह भी रोज़े पूरे करवा देगा। अगर तो रोज़े सर्दी में आते हैं ना तो रोज़ों का दौरानिया छोटा होता है, उसकी शिद्दत कम होती है, तो इंसान रोज़े लंबे रख सकता है। और शवाल के महीने की आसानी ये होती है कि चूँकि आपने रोज़ों की आदत होती है तो आप उसमें अगर आप चाहें तो आप शवाल के भी पूरे रोज़े रख लें, तो आपके फिर आपकी वो जो काउंटिंग होती है उसमें कमी आ जाती है। सही कह रही हूँ? बिल्कुल, वो कंटिन्यू अगर हम कर लेते हैं तो आसानी हो जाती है, क्योंकि आदत तो ऑलरेडी होती है, तो इस वजह से हमें आसानी मिलती है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात याद रहे कि रमज़ानुल मुबारक में तो ऐसा है कि अगर हम बाज़ औक़ात सहरी में कुछ नहीं खा सके तो तब भी हम रोज़ा रखते थे। फ़र्ज़ रोज़ा था, बग़ैर सहरी के रखा जा सकता था। लेकिन ये जो रोज़े हैं ये नफली रोज़े हैं और इनके लिए सहरी ज़रूरी है, ये बग़ैर सहरी के नहीं रखे जाते। अच्छा, इसलिए अगर आप नहीं उठ पाए तो आप उसे स्किप कर दें। मैं आपको कल बताऊँ कि कल रात में हुआ ये कि अलार्म बजता रहा और मैं काफ़ी लेट सोई थी, मैं नॉर्मली जल्दी सो जाती हूँ, मैंने उसको उठा के रखा, फिर मैंने अचानक से मैंने कहा कि ये कहीं ऊपर नीचे ना होगा, मैंने जल्दी से फ़ोन उठा के देखा तो 19 अजान होने 19 पे हो रही है शायद अजान। मैंने सिर्फ मेडिसिन वहाँ रखी हुई थी और एक घूंट पानी पिया है मेडिसिन, और बस चले ना होने से आपने जो है वो सहरी कर ली। मुझे मेडिसिन खानी थी, नहीं कुछ सहरी नहीं खाई कुछ भी, क्योंकि अजान हो गई थी। पानी भी नहीं पिया क्योंकि वो एक घूंट ही पानी था, उतनी जितनी देर में मैं वहाँ तक जाती पानी लेने के लिए उतनी देर तक टाइम और गुजर जाता है। मैंने सिर्फ मेडिसिन ली है, वो किया,
تو بس جناب مگر یہ لگن تھی اللہ نے بچا لیا. دیکھیں روزہ وہی بات ہوتی ہے آپ لگن سے اور آپ کی چاہ سے آپ لپکتے ہیں روزے کی جانب. تو جناب میں آپ کا آج بہت شکریہ ادا کروں گی, آپ یہاں پہ موجود تھے مفتی صاحب, اتنا آپ نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے, اور انشاءاللہ آپ سے پھر پیر کو ملاقات ہوگی. تو جناب اپنے ناظرین سے بھی پیر کو ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان, پاکستان زندہ باد.